بات کریں گے مریم نواز شریف صاحب کا، جو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انہوں نے خطاب کیا اور ایک سٹانس لینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم جناب پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کے لیے اور سول سپریمیسی کے لیے ہم بہت بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں۔ اور اس سے ساری صورتحال میں کچھ سوالات ہیں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی عام عوام جو ہے، جو پولیٹیکل گیمکس کو نہیں سمجھتی، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ وہی مریم نواز شریف ہیں جن کو ضمانت پہ رہا کیا گیا تھا، اور جب ان کو یہ ضمانت ملی تھی تو اس وقت جب انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ میری پوزیشن یہ ہے کہ محترم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میرے بغیر گولی نہیں کھا سکتے، وہ میرے بغیر پانی نہیں پی سکتے، اور اس ساری صورتحال میں ان کو بڑی ضرورت ہے میاں نواز شریف صاحب کو، اور وہ گراؤنڈز بنا کے ان کی ایک ضمانت منظور کی گئی۔ آج تک وہ ضمانت میں موجود ہیں، ان کی ضمانت کو دوبارہ چیلنج کیوں نہیں کیا جا رہا، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے کے ساتھ یہ پراپرلی پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، مطلب آپ اتنے بڑے بڑے جمگٹھے کھڑی کرتی ہیں، خود آپ ضمانت پہ رہا ہیں، کرپشن کیسز آپ کے اوپر ہیں، آپ کے خاندان کے اوپر ہیں، آپ کی فیملی یہاں سے بھاگی ہوئی ہے، نواز شریف صاحب جو جھوٹ بول کے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے اور آج وہ پاکستان کے اداروں کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو یہاں پہ یہ بتا رہا تھا کہ میرے پلیٹلیٹس جو ہے وہ 5000 سے نیچے آ گئے ہیں اور میں اب مرنے کے قریب ہوں، اور مجھ پہ رحم کھائیں اور مجھے یہاں سے باہر بھیجیں۔ یہاں سے باہر یہ علاج کے لیے گئے، اور آپ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن بھی انہوں نے علاج نہیں کرایا، لیکن وہ پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی حکومت کے خلاف، پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف ایک بھرپور سیاسی کیمپین کیے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ یہاں پہ آن لائن لوگوں کے ساتھ پاکستان کی سادہ عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک تو وہ یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ حکومت کو اگر ہم دیکھیں تو حکومت کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کہ کنفیوز ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یا تو آپ لا اینڈ آرڈر کو اسرٹین کریں جس طرح سے باقی لوگوں کے اوپر کرتے ہیں، یا پھر نواز شریف کے بارے میں ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ کوئی اسپیشل مخلوق ہے جس کے اوپر پاکستان کا قانون ایک الگ طریقے سے نافذ العمل ہے اور باقی لوگوں کے اوپر ڈیفرنٹ طریقے سے نافذ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ SOPs کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 500 سے 600 لوگوں سے زیادہ آپ لوگوں کو گیدر نہیں کر سکتے، تو کرونا SOPs اینڈ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے جو میٹنگ ہے، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں پہ پاکستان میں کرونا کی جو سپائک ہے وہ انکریز کر رہی ہے، تو کسی بھی قسم کا بڑی گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک طرف پہ یہ حکومت ہمیں بتا رہی ہے، اور دوسری طرف پہ ان کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی SOPs لاگو نہیں ہوتے۔ باقی لوگوں کو، کچھ عام لوگوں کے لیے تو شادی کرنے کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، ایک 5 سے 10 لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہاں پہ ایشو ہے، لیکن ان کی طرف اگر آپ آئیں تو ان کے اوپر کون سا قانون لاگو ہوتا ہے؟ ان کو جلسے جلوسوں کی بھی اجازت ہے، تمام SOPs کی دھجیاں اڑانے کی بھی اجازت ہے، تو پھر عوام یہ سوال ضرور اٹھائے گی کہ بتایا جائے کہ یہ جو میاں نواز شریف اور میاں مریم شریف جو ہیں، ان کی الگ کوئی صورتحال ہے اور باقی لوگوں کی الگ ہے۔ تو مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو الاؤڈ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو ملک کے کنوکٹڈ لوگ ہیں، میاں نواز شریف صاحب کو تو کسی صورت میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو کرنی ہی نہیں چاہیے، ان کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے پولیٹکس کی، لیکن وہ پاکستان کے عوام کے اوپر اپنی گفتگو کری جا رہے ہیں، لیکن ان کو روکنے والا کوئی نہیں۔ وہ قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں۔ مریم نواز شریف ایک پوری کیمپین کر رہی ہیں پاکستان میں رہ کے پاکستان کی آرمی کے خلاف، لیکن ان کو بھی روکنے والا کوئی نہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کی آرمی کے خلاف ہے نا، پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے خلاف ہے، تو مجھے یہ بتائیں مریم نواز شریف پھر کس کے خلاف ہے؟ مریم نواز شریف میں اور پھر ہندوستان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو یہ سیاست ضرور کریں، لیکن سیاست میں پاکستان کی سٹیٹ کو انڈرمائن کر کے
پاکستان کی فوج کو انڈرمائن کر کے یہ پولیٹکس پاکستان میں کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی پولیٹکس اس مین سٹریم پارٹی سے کرائیں گے تو پھر یہ جو ہمارے ہاں چھوٹے موٹے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو پہلے سوات میں کھڑے ہوئے، کچھ طالبان کے صورت میں کھڑے ہوئے، مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جس طرح الطاف حسین کھڑے ہو گئے تھے، تو پھر ان لوگوں کو آپ کیسے روکیں گے جب آپ اتنی بڑی مین سٹریم پارٹی کو یہ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ سر عام فوج پہ الزام لگائی جا رہے ہیں، وہ سر عام فوج کو ملائن کرتے ہیں پولیٹکس کے اندر، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں۔ آپ ضرور بتائیں کہ آپ کا اس ساری صورتحال میں کیا خیال ہے، اور آپ کی کمنٹ میں آپ اپنی بات جو ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔